خواب اور اس کی تعبیر کے حوالے سے بہت ضروری باتیں جو آپ اس ویڈیو کے اندر میں بیان کروں گا۔ یاد رکھیے گا کہ خواب اور اس کی تعبیر کا تعلق انسان کی پوری زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کن کن شعبوں کے ساتھ خواب اور اس کی تعبیر کا تعلق ہے، اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ انسان کی خود زندگی کا مدار کبھی کبھی خواب کی تعبیر پر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کے جو مقاصد ہیں مستقبل کے اعتبار سے، انسان کی زندگی کے جو سوچ و فکر ہے، مستقل طور پر جو مستقبل کے بارے میں انسان سوچتا ہے اپنے مقاصد کو، ان مقاصد کا مدار انسانی خواب کی تعبیر پر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کے جو کاروبار کا مدار ہے، کبھی کبھی خواب کی تعبیر پر اس کا مدار ہوتا ہے۔ انسان کے کاروبار کے اندر کبھی منافع ہے، کبھی نقصان ہے، کبھی بہت زیادہ بلندیوں میں چلا گیا اور کبھی بہت زیادہ پستیوں میں گر گیا، تو انسان کے خواب اور اس کی تعبیر کا تعلق کبھی کبھی انسان کے کاروبار پر ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی موت اور حیات کا مدار بھی کبھی کبھی خواب کی تعبیر بن جایا کرتی ہے کہ انسان خواب کو سمجھتا نہیں، اس کی تعبیر کسی اہل تعبیر سے نہیں پوچھتا، جس کا نقصان انسان کو اپنی جان دے کر کرنا پڑتا ہے، جس کا مداوع انسان اپنے آپ کو ختم کر کے اس کا مداوع کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کے نفع اور نقصان کا تعلق کبھی کبھی انسان کو آنے والے خواب اور اس کو بتائی جانے والی تعبیر پر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طریقے سے انسان کو کسی آدمی نے آگاہ کر دیا ہو کہ اگر یہ معاملہ کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، خواب کا تعلق بھی انسان کی زندگی کے ساتھ بالکل ویسا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ خواب کو ایک قاصد حقیقی مانتے تھے کہ یہ بھی ایک قاصد ہے جو انسان کو اللہ کی طرف سے آنے والے خدشات سے بچاتا ہے، آنے والے نقصان سے بچاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے رشتہ داروں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کا تعلق بھی بس اوقات خواب اور اس کی تعبیر سے ہوتا ہے۔ کتنے ایسے رشتے ہیں جو فقط انسان کے خواب اور اس کی تعبیر کو نہ مانتے ہوئے انسان کے ساتھ بالکل ٹوٹ جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان بر وقت خواب اور اس کی حقیقی تعبیر تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، جس کا خمیازہ اس کو پھر رشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے بھگتنا پڑتا ہے۔ تو چلتے ہیں، اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ جب بھی انسان کو خواب آئے اس کا ذکر صرف اہل تعبیر سے کرنا چاہیے، وگرنہ اس کے نقصان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی نقصان جو میں آپ کو گنوا چکا ہوں، پوری زندگی کا ایک سرمایہ ہے خواب اور اس کی تعبیر کے اندر۔ اسی وجہ سے جب کوئی خواب دیکھے تو خواب کے اندر اس کی تعبیر کو پوچھنے کا صرف ایک ہی ایسا نسخہ ہے کہ خواب اہل تعبیر سے اس کی تعبیر پوچھی جائے۔ ہر انسان سے اس کی تعبیر ذکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ خواب جب انسان دیکھتا ہے تو وہ خواب ایک پرندے کے پنجوں کے اندر اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ کسی سے تعبیر پوچھتا ہے اور وہ خواب سن کر کوئی اپنی زبان سے اس کی تعبیر کر دیتا ہے تو اس پرندے کے جو پنجوں میں اٹکا ہوا خواب ہوتا ہے وہ اسی تعبیر کے مطابق گر جاتا ہے، اور وہی پھر واقعہ پیش آ جاتا ہے میرے بھائی۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے، انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج سجدہ کرنے والے ہیں۔ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب بتایا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے پوری سختی کے ساتھ منع کیا کہ بیٹا یہ خواب تم نے کسی کو ذکر نہیں کرنا، اپنے بھائیوں کو بھی اس خواب کے بارے میں مطلع نہ فرمائیے گا، کیونکہ یہ خواب بہت ہی اچھا خواب ہے، یہ مستقبل میں ایک بہت بڑی خوشخبری کی ضمانت ہے۔ تو اس وجہ سے
خواب دیکھنے والے احباب جو ہیں وہ اپنا خواب ہر انسان کے سامنے شیئر نہ کریں، اس کو نہ بتائیں، کیونکہ اہل جو ہے مفکر ان کا یہ قول ہے اور یہ تجربات سے یہ بات ثابت ہے، قرآن و سنت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جس قسم کی تعبیر بتانے والے نے بتا دی اس خواب کی تو ویسا ہی اکثر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کی مثال موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام سے دو آدمیوں نے قید خانے کے اندر خواب پوچھا تھا، اپنا خواب، جو جھوٹا خواب انہوں نے بیان کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو آزمانے کے لیے جب انہوں نے جھوٹے خواب گھڑ کے جو پوچھے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتائی کہ ایک بادشاہ کا وزیر بن جائے گا اور ایک کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، تو پھر بالکل ویسا ہی ہوا جیسا کہ تعبیر بتانے والے معبر یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ جب بھی خواب دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا خواب کا تعلق آپ کے رشتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، خواب کا جو ہے تعلق آپ کی زندگی اور موت کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس خواب کا تعلق آپ کے کاروبار کے ساتھ، آپ کے نفع اور نقصان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے براہ کرم اپنے خوابوں کو ہر کسی سے بیان نہ کریں اپنے خواب، اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اصدق الرؤیا بالاسحار او کما قال علیہ السلام، کہ سب سے زیادہ سچے خواب وہ سحری کے وقت ہوتے ہیں، تہجد کے وقت کے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو خواب آتا ہے وہ اکثر سچا ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔